السلام علیکم قاری صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ معذرت میں نے آپ کو پھر تکلیف دی ہے. تو ایک اور سوال ہے میرا کہ ایک کرسچن لڑکی سے کیا ہماری شادی ہو سکتی ہے؟ اس کا اسلام قبول کرنا ضروری ہے؟ اس بارے میں مجھے رہنمائی کیجیے پلیز. لیکن مجھے اس کے بارے میں تھوڑی ایکسپلین کر کے آپ مجھے بتائیے گا، کیونکہ یہ تھوڑا پرسنل ہے میرا خود. کہ میں ایک لڑکی ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، وہ آؤٹ آف کنٹری ہے. تو اس نے پاکستان آنا ہے، تو اس کے لیے کیا اسلام ہمیں کیا اجازت دیتا ہے کہ ہم اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے ان آزاد اور پاک دامن عورتوں کو بھی حلال کیا ہے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، یعنی یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں ان کی پاک دامن عورتیں، آزاد عورتیں ایمان والوں کے لیے حلال ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز ہے. اور یہ خاص ہے اس آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے سے روکا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، شرک کرنے والی عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک ایمان والی نہ ہو جائیں. تو اس آیت سے یہ آیت خاص ہے. بقیہ مشرکین عورتوں سے نکاح ناجائز ہے. اہل کتاب کی عورتوں سے ان کے اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے، مسلمان ہو گئیں تب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، وہ مسلمان عورت ہے، اس کے اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے اس سے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے. لیکن اگر وہ زناکار اور بدکار ہے تو توبہ کے بغیر اس سے نکاح جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. ایک بات کا اور خیال رہے جس کو اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اگر اس طرح کا خطرہ ہو کہ شادی کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی وہ باپ کے دین کے بجائے ماں کے دین پر چلی جائے گی، تو پھر یہ نکاح درست نہیں ہوگا. اسلامی حکم کے اعتبار سے اولاد باپ کے تابع ہوتے ہیں اور باپ کے دین پہ ہوتے ہیں. لیکن اگر کہیں ایسا ہو، آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں قانون اس کے خلاف ہو اور وہاں پر یہ خطرہ ہو کہ جو اولاد ہوگی وہ اپنی ماں کے طور طریقے پر رہ جائے گی اور اس کی وجہ سے جو نسل پیدا ہوگی وہ موحد نہیں رہے گی، وہ دین اسلام پہ قائم نہیں رہے گی، تو پھر اس طرح کا نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جان بوجھ کر کے اپنی اولاد کو جہنم کے راستے پر لے جا رہے ہیں. خود کے لیے بھی اگر اس طرح کا خطرہ ہو کہ ہم اس کی محبت میں گرفتار ہو کے یا بعض دنیاوی اسباب کی وجہ سے اپنے دین سے کٹ کے جہنم کا راستہ اختیار کر لیں گے، تو نجات، آخرت کی نجات سب پر مقدم ہے. آخرت کی نجات زیادہ ضروری ہے اس دنیا کے فانی زندگی کے متاع اور خوشیوں اور لذتوں کے مقابلے میں. آخرت بہت اہم ہے ایک صاحب ایمان کے لیے. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے شرعی طور پر اللہ نے جو جائز رکھا ہے ان ساری شرطوں کو نکاح نظر میں رکھنا چاہیے. اس سے پہلے تاج الدین بھائی نے اس کا جواب دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی تاج الدین شیخ کی اوقات میں، ان کے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خیر میں آگے بڑھ چڑھ کے رہنے کی توفیق دے. انہوں نے بہت مناسب انداز میں جواب دے دیا تھا، لیکن چونکہ آپ کا مطالبہ تھا کہ میں بھی جواب دوں، اس لیے میں نے بھی چند باتوں کی وضاحت کر دی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.